اس صورت کو پڑھنا ہے کاروبار والی جگہ میں بیٹھ کے، گاڑی والے حضرات گاڑی میں بیٹھ کے پڑھیں، دکاندار حضرات دکان میں بیٹھ کے پڑھیں، اسی طرح ٹھیلے والے حضرات ٹھیلے کے پاس پڑھیں، فیکٹری والے فیکٹری میں جا کے پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے پڑھ کے آ رہے ہیں، یعنی اس جگہ میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروبار میں خیر و برکت کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ لے کے آج حاضر ہوئے ہیں، جو مختصر ہے لیکن فائدہ یقینی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ دکاندار حضرات جب ان کے پاس کسٹمر آنا کم ہو جاتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر کما کر اپنے فیملی کے معاملات چلاتے ہیں، اپنے دیگر اخراجات کو مینیج کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے لیے پریشانی بنتی ہے، اگر کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے۔ آپ اگر اسی طرح کے مسائل کا شکار ہیں تو آپ ضرور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور غور سے سنیے گا تاکہ آپ اس وظیفہ کو کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ کے پاس رش لگ جائے گا، آپ خود حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اتنے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس طرح کی کرامات ان لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور کلام اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہاں یہ بات آپ کو نوٹ کر لینی چاہیے کہ ایک کاروباری شخص کے لیے مضبوط اعصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، اس کے عزائم پختہ ہونے چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بھی صاف ہونی چاہیے۔ نیت صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کوئی دکان ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یہ دکان چلے گی یا نہیں چلے گی۔ تو یہ جو نہیں والا آپشن ہے آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے، اور یہ جو چلے گی کا آپشن ہے اس کو لے کے آپ نے آگے بڑھنا ہے، ہمت دکھانی ہے، حوصلہ دکھانا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اپنے حوصلے بلند رکھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دکان چلے گی اور آپ کا کاروبار ترقی کرے گا۔ شاعر کہتا ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم حیض موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ آپ یاد رکھیں، نیا کاروبار سیٹ کرنا اور لوگوں کے دلوں میں اپنے پروڈکٹ کو متعارف کروانا، اس کی حیثیت کو بیٹھانا، یہ تلاطم خیز موجوں سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب کاروباری بنیں تو آپ کو ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا، انشاءاللہ کاروبار چلے گا اور خوب چلے گا۔ یہاں پر ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ 4 دن پہلے میرے پاس میسج آیا، ایک صاحب تھے ٹھیلا والے، کہنے لگے میرا کاروبار ٹھیلا اچھا نہیں چل رہا، آپ مجھے وظیفہ بتا دیں، دعا کر دیں۔ میں نے اس کو وظیفہ بتایا اور دعا کی اس کے لیے۔ دوسرے دن اس کا میسج آیا، الحمدللہ میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔ تیسرے دن اسی شخص کا میسج آیا اور کہنے لگا مجھے نقصان ہو گیا۔ میں نے اسے کہا آپ نے ہمت دکھانی ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر آپ ابھی پیچھے ہٹ گئے تو کبھی بھی کاروباری آپ یعنی ایک اچھا کاروباری انسان نہیں بن سکیں گے۔ اور اس نے تیسرے دن دوبارہ مجھے میسج کیا اور کہا کہ الحمدللہ مجھے آج پھر فائدہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ یہاں اس لیے بیان کیا کہ نفع نقصان کاروبار میں لازم ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے کاروبار میں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر آپ مشکل حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ ایک اچھے کاروباری انسان بن جائیں گے۔ اب وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو۔ قرآن کے 29ویں پارے میں سورہ نوح ہے، یہ 5ویں سورت ہے۔ اگر 29واں پارہ آپ شروع کریں تو اس سورت کو پڑھنا ہے کاروبار والی جگہ میں بیٹھ کے، گاڑی والے حضرات گاڑی میں بیٹھ کے پڑھیں، دکاندار حضرات دکان میں بیٹھ کے پڑھیں، اسی طرح ٹھیلے والے حضرات ٹھیلے کے پاس پڑھیں، فیکٹری والے فیکٹری میں جا کے پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے پڑھ کے آ رہے ہیں، یعنی اس جگہ میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد یا مغنیو یا غنی، یا مغنیو یا غنی، یا مغنیو یا غنی، یہ 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ روزانہ کا معمول ہو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خوب لوگ آئیں گے آپ کے پاس، کسٹمر بڑھیں گے، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، ترقی ہوگی، اور ہر دن آپ کا کاروبار آگے بڑھے گا، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ آج ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں خاص طور پر جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت سب کے کاروبار کو خیر و برکت کے ساتھ چلائے اور خوب ترقی دے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ہماری گزارش ہے آپ سے کہ آپ سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کمنٹس میں جا کے آپ نے آمین لکھنا ہے۔ اگر کسی عمل سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔